بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے؟ لوگ کہتے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی، اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے تھے، اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینے کی جانب پیش رفت کی، اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آئے تو فرمایا، میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں، اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں، اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہو گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 برسوں 9 ہجری اور 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں، جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30,000 فوجیوں کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 یا 1,44,000 اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا، تکبیر کہتا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا ہے کہ آفاق گونج اٹھتے ہیں اور وادی و کوہسار نغمہ توحید سے معمور ہو جاتے ہیں۔ وفود۔ اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں نہ تو ان سب کے ذکر کی گنجائش ہے
اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی مضمر ہے، اس لیے ہم صرف انہی وفود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ندرت کے حامل ہیں۔ قارئین کرام کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے۔ یہاں ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ 1. وفد عبد القیس۔ اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا، پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام الوفود 9 ہجری میں۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ الاشج العصری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، ایک دور اندیشی اور 2 بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں علا بن جارود عبدی تھا جو نصرانی تھا، لیکن مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ 2. وفد دوس۔ یہ وفد 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ پچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا، لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ 3. فرواہ بن عمر جذامی کا پیغام رسان۔ حضرت فرواہ رضی اللہ عنہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا مرکز معان جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ موتا 8 ہجری میں مسلمانوں کی معرکہ آرائی، شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ارتداد پر موت کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں فلسطین میں غفرہ نامی ایک چشمے پر سولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ 4.
وفد صدا۔ یہ وفد 8 ہجری میں جیرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آویں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قنات کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قنات ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم نے واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی۔ پھر اپنی قوم نے واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ 5. کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف 8 ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیزن رہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کھچے شعراء میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے ہیں نکل بھاگا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے۔ اس لیے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، سواد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔
اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ کی مداح کرتے ہوئے آگے یوں کہا ہے: مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں۔ وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصائح اور تفصیل سے قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور جس کی بات بات ہے۔ جب میں اس سے بات کرتا ہوں، داراں حال یہ کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی، تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک سونتی ہوئی ہندی تلوار ہیں۔ اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مداح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا: وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا: جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے، انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہیں۔ 6. وفد عذرا۔ یہ وفد صفر 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا: ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے اخیافی بھائی۔ ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا۔ یہاں ہمارے رشتہ دار اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی، نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس گیا۔ 7. وفد بلی۔ یہ ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الزبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا: مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 دن۔ اس نے پوچھا: کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے؟ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ 8. وفد ثقیف۔ یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی، بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، اور اس کے لیے عبد یا لیل بن عمر سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے اس نے کہا، میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا۔ اسی وفد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو، ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی، لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی۔ آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے
اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس آ کر اصل حقیقت چھپائی رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیہ غالب آئی اور وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات تسلیم کر لے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا۔ کہنے لگا، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے۔ پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ 9. شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور جعین، حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا۔ نامہ بر مالک بن مرہ رہاوی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرط یہ کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ 10. وفد حمدان۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا
اور مالک رضی اللہ عنہ بن نمط کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا، اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ 11 وفد بنی فزارہ۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ، ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کرے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہماگیر ہو، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رساں نہ ہو۔ اے اللہ، رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی، اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ 12 وفد نجران۔ مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1,00,000 مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی و سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمہ امارت و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگراں تھا اور اس کا نام اہم یا شرابیل تھا۔ تیسرا اسقف یعنی لاٹ چادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس سے علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ سورہ آل عمران آیات
59, 60 और 61। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयात करीमा की रोशनी में उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अपने कौल से आगाह किया और उसके बाद दिन भर उन्हें गौर व फिक्र के लिए आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब अगली सुबह हुई, दरअसल हाल ये कि वफ़द के अरकान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तस्लीम करने और इस्लाम लाने से इनकार कर चुके थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहिले की दावत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु समेत एक चादर में लिपटे हुए तशरीफ़ लाए। पीछे पीछे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चल रही थीं। जब वफ़द ने देखा कि आप वाकई बिल्कुल तैयार हैं, तो तन्हाई में जाकर मशवरा किया। आकिब और सैयद दोनों ने एक दूसरे से कहा, देखो मुबाहिला न करना, खुदा की कसम अगर ये नबी है और हमने उससे मुलाक़त कर ली तो हम और हमारे पीछे हमारी औलाद हरगिज़ कामयाब ना होगी। रूए ज़मीन पर हमारा एक बाल और नाखून भी तबाही से ना बच सकेगा। आखिर उनकी राय ये ठहरी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपने बारे में हकम बनाया जाए। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुतालबा हो हम उसे मानने को तैयार हैं। इस पेशकश पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जिज़िया लेना मंजूर किया और 2000 जोड़े कपड़ों पर मसालहत फरमाई, 1000 माह रजब में और 1000 माह सफ़र में, और तय किया कि हर जोड़े के साथ एक औकिया 152 ग्राम चांदी भी अदा करनी होगी। उसके एवज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िम्मा अता फ़रमाया और दीन के बारे में मुकम्मल आज़ादी और मरहमत फ़रमाई। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक बाकायदा नोश्ता लिख दिया। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ एक अमीन अमानतदार आदमी रवाना फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह का माल वसूल करने के लिए इस उम्मत के अमीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना फरमाया। इसके बाद उनके अंदर इस्लाम फैलना शुरू हुआ। अहले सैर का बयान है कि सैयद और आकिब नजरान पलटने के बाद मुसलमान हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सदक़ात और जिज़िये लाने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना फरमाया और ज़ाहिर है कि सदका मुसलमानों ही से लिया जाता है। 13 वफ़द बनी हनीफ़ा। ये वफ़द 9 हिजरी में मदीना आया। इसमें मुसैलमा कज़्ज़ाब समेत 17 आदमी थे। मुसैलमा का सिलसिला नस्ब ये है, मुसैलमा बिन समामा बिन कईर बिन हबीब बिन हारिस। ये वफ़द एक अंसारी सहाबी के मकान पर उतरा। फिर खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर होकर हल्का बगोशे इस्लाम हुआ। अलबत्ता मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। तमाम रिवायात पर मजमूई नज़र डालने से मालूम होता है कि उसने अकड़, तकब्बुर और अमारत की हविस का इज़हार किया और वफ़द के बाकी अरकान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कौलन और फ़ालन अच्छे और शरीफाना बर्ताव के ज़रिए उसकी दिलजोई करनी चाहिए, लेकिन जब देखा कि उस शख्स पर इस बर्ताव का कोई मुफीद असर नहीं पड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़िरासत से ताड़ लिया कि इसके अंदर शर है। इससे क़बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब देख चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रूए ज़मीन के ख़ज़ाने ला कर रख दिए गए हैं और उनमें से सोने के 2 कंगन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों बहुत गिरां
اور رنجدہ محسوس ہوئے۔ چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے۔ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم، میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب جو دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسیلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گھڑنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار و ہم آواز بن گئی۔ نتیجتاً اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا۔ اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن نواحہ اور ابن اسال مسیلمہ کے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول محمد پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسیلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول 12 ہجری میں بعہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا، ایک دوسرا مدعی نبوت اسود عنسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق وحی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا۔
इसके बाद यमन से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बाकायदा खबर आई। 14. वफ़्द बनी आमिर बिन सासा। इस वफ़्द में दुश्मन खुदा आमिर बिन तुफ़ैल, हज़रत लुबैद का अखियाफ़ी भाई अरहद बिन कैस, खालिद बिन जाफ़र और जब्बार बिन असलम शामिल थे। ये सब अपनी कौम के सरबरावरदा और शैतान थे। आमिर बिन तुफ़ैल वही शख्स है जिसने बरमाउना पर 70 सहाबा कराम को शहीद कराया था। उन लोगों ने जब मदीना आने का इरादा किया तो आमिर और अरबद ने बाहम साजिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर अचानक कत्ल कर देंगे। चुनांचे जब ये वफ़्द मदीना पहुंचा तो आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की और अरबद घूमकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहुंचा और बालिश्त भर तलवार म्यान से बाहर निकाली। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने उसका हाथ रोक लिया और वो तलवार बेनियाम ना कर सका। अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पर बद्दुआ की, जिसका नतीजा ये हुआ कि वापसी पर अल्लाह ने अज़बत और उसके ऊँट पर बिजली गिरा दी, जिससे अरबद जल मरा। उधर आमिर एक सलूलिया औरत के यहाँ उतरा और इसी दौरान उसकी गर्दन में गिल्टी निकल आई। इसके बाद वो ये कहता हुआ मर गया कि आह, ऊँट की गिल्टी जैसी गिल्टी और एक सलूलिया औरत के घर में मौत। सही बुखारी की रिवायत है कि आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, मैं आपको 3 बातों का इख्तियार देता हूँ। 1, आपके लिए वादी के बाशिंदे हों और मेरे लिए आबादी के। 2, या मैं आपके बाद आपका खलीफा हूँ। और 3, वरना मैं गतफ़ान को 1000 घोड़े और 1000 घोड़ियों समेत आप पर चढ़ा लाऊंगा। इसके बाद वो एक औरत के घर में ताउन का शिकार हो गया, जिस पर उसने फर्दे गम से कहा, क्या ऊँट की गिल्टी जैसी गिल्टी, और वो भी बनी फलां की एक औरत के घर में? मेरे पास मेरा घोड़ा लाओ। फिर वो सवार हुआ और अपने घोड़े ही पर मर गया। 15. वफ़्द तजीब। ये वफ़्द अपनी कौम के सदक़ात को, जो फ़ुक़रा से फाजिल बच गए थे, लेकर मदीना आया। वफ़्द में 13 आदमी थे जो कुरान व सुनन पूछते और सीखते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें दरियाफ़्त कीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें उन्हें लिख दीं। वो ज़्यादा अरसा नहीं ठहरे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तहाइफ़ से नवाजा तो उन्होंने अपने एक नौजवान को भी भेजा जो डेरे पर पीछे रह गया था। नौजवान ने हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया, हजूर, खुदा की कसम, मुझे मेरे इलाके से इसके सिवा कोई और चीज़ नहीं लाई है कि आप अल्लाह अज़्ज़ो जल से मेरे लिए यह दुआ फरमा दें कि वो मुझे अपनी बख्शिश और रहमत से नवाजे और मेरी मालदारी मेरे दिल में रख दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ फरमाई। नतीजा ये हुआ कि वो शख्स सबसे ज़्यादा क़नाअत पसंद हो गया, और जब इर्तिदाद की लहर चली तो सिर्फ़ यही नहीं कि वो इस्लाम पर साबित कदम रहा, बल्कि अपनी कौम को वाज़ो नसीहत की तो वो भी इस्लाम पर साबित कदम रही। फिर अहले वफ़्द ने हज्जतुल विदा 10 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मुलाकात की। और 16. वफ़्द तई। इस वफ़्द के साथ अरब के मशहूर शाहसवार ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु अल-खैल भी थे। इन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की और आपने उन पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत अच्छे मुसलमान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद की तारीफ़ करते हुए फ़रमाया कि मुझसे अरब के जिस किसी आदमी की खूबी बयान की गई और फिर वो मेरे पास आया तो मैंने उसे उसकी शोहरत से कुछ कमतर ही पाया, मगर इसके बरक्स ज़ैदुल खैल की शोहरत उनकी खूबियों को नहीं पहुँच सकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ज़ैदुल खैर रख दिया। इस तरह 9 हिजरी
اور 10 ہجری میں پے در پے وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، ازد، قزاعہ کے بنی سعد حزیم، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بہرا، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی منتفق، سلامان، بنی عبس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، زیمرہ، غسان، بنی عیش اور نخع کے وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ نخع کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد 9 ہجری اور 10 ہجری میں ہوئی تھی۔ صرف بعض وفود 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کی پے بپے آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابعت میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں: اعراب یعنی بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ آیات نمبر 97 اور 98۔ جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے: اور بعض عرب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، عن قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا، اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔